السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کہ جیسا کہ آج انٹرنیٹ پر صرف ایک ہی چیز وائرل ہو رہی ہے، وہ ہے پیدل حج کرنے والے نوجوان شہاب بھائی۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ کیرلا سے ایک مسلم نوجوان پیدل حج کرنے کے لیے نکل چکا ہے، اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس نوجوان کے متعلق باتیں بتانے والے ہیں، یعنی ہم یہ بتائیں گے کہ ان کا ارادہ پیدل حج کرنے کا کیسے بنا، اور اب وہ پیدل حج کیسے کریں گے، اور وہ روزانہ کتنے کلومیٹر تک پیدل چلتے ہیں، وہ سمندر کیسے پار کرے گی۔ یہ سارے سوالوں کے جوابات آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دینے والے ہیں، تو بنے رہے ہمارے ساتھ اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہے، اور اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ تو آئیے دوستو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ جو حج کرنے والے شہاب بھائی ہیں، یہ کیرلا میں رہتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ پہلے سعودی عرب میں اور جب وہ کام کیا کرتے تھے تو انہوں نے یہ پیدل حج کرنے کا ارادہ اسی وقت کیا تھا کہ کیرلا سے مکہ پیدل حج کریں گے۔ انہوں نے یہ پیدل حج کرنے کا ارادہ بنا لیا تھا، لیکن اس کے متعلق وہ بہت پریشان بھی تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پیدل حج کرنا ہے، وہ بھی ہندوستان سے لے کر سعودی عربیہ تک، یعنی کیرلا سے مکہ مدینہ تک پیدل حج کے لیے جانا، یہ بہت بڑا فاصلہ ہے۔ سب سے بڑی بات تو اس کے اندر بہت ساری پرمیشن لگتی ہے، جیسے پولیس پرمیشن، گورنمنٹ کی پرمیشن، بہت ساری پرمیشن ہو گئی۔ تو دوستو یہ سب کاغذی کارروائی ہوتی ہے، اس میں بہت ساری پریشانیاں ان کو پیش آ رہی تھی، اور یہ ساری کاغذی کارروائی کرنے کے بعد شہاب بھائی کا پورا 1 سال اسی میں لگ گیا، کیونکہ پیدل جانا ہے تو ایسا تو نہیں کہ کسی کے بھی دل میں آیا اور وہ سامان اٹھا کر ویسے ہی نکل گیا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا، اسے بیچ میں ہی پولیس پکڑ لے گی، اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی کی جائے گی، اس کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے، بہت سارے ملکوں کی پرمیشن لگتی ہے، گورنمنٹ کی پرمیشن ہوتی ہے، تو یہ ساری پرمیشن آپ کو حاصل ہو جاتی ہے، تبھی آپ یہ سفر شروع کر سکتے ہیں۔ تو شہاب بھائی نے بھی 1 سال اسی پروسیس میں لگایا، کیونکہ انہیں ہندوستان کے ساتھ ساتھ سعودی حکومت کی پرمیشن لینی تھی، اور جب سعودی حکومت کو یہ پتہ چلا کہ ایک شخص ہندوستان سے یہاں پیدل حج کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو انہیں بڑا تعجب ہوا، اور وہ یہ سوچنے لگے کہ پیدل حج کیسے کیا جا سکتا ہے، اتنا بڑا فاصلہ کس طرح سے طے کیا جائے گا۔ آخرکار انہوں نے اس کے لیے اجازت دے دی۔ پیارے دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان سے جو مکہ مدینہ کا جو فاصلہ ہے وہ لگ بھگ 8640 کلومیٹر کے فاصلے کے آس پاس ہے۔ شہاب بھائی نے یہ سفر ساری پرمیشن ملنے کے بعد، ساری کاغذی کارروائی کرنے کے بعد شروع کیا۔ تو دوستو ایک بات تو ہمارے دل و دماغ میں آتی ہی ہوگی کہ شہاب بھائی ایک دن میں کتنے کلومیٹر چلتے ہیں، یعنی روزانہ کتنے کلومیٹر تک سفر طے کرتے ہیں۔ تو دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں، جو یہ نوجوان شہاب بھائی ہیں، یہ ماشاء اللہ یہ روزانہ 25 کلومیٹر تک پیدل چلتے ہیں، اور پھر یہ جہاں رکتے ہیں، جہاں قیام کرتے ہیں، جہاں ٹھہرتے ہیں، وہ کسی ہوٹل وغیرہ میں نہیں ہوتا، اس کے آس پاس کے مسجد کے اندر قیام کر لیتے ہیں، دوسرے دن وہاں سے آگے نکل جاتے ہیں، پھر وہ 25 کلومیٹر کا فاصلہ پھر سے طے کرتے ہیں، اور ان کے پاس رکنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ٹینٹ یا کوئی بستر بچھونا نہیں ہے۔ شہاب بھائی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کوئی بستر بچھونا کیوں نہیں لیا، تو انہوں نے کہا کہ جب میرا سفر بہت لمبا ہو جائے گا تب مجھے ٹینٹ لینے کی ضرورت پڑے گی، اس کے بعد میں ٹینٹ لے لوں گا، یعنی کہیں پر انہیں مسجد نہیں ملتی تو پھر انہیں کہیں پر اپنا ٹینٹ لینا پڑے گا اور ٹینٹ لگا کر سونا پڑے گا،
کیونکہ آگے ریگستانی علاقہ آئے گا، سمندری علاقہ آئے گا، پہاڑی علاقہ آئے گا، تو وہاں پر یہ کیسے آرام کرے گے؟ انہیں وہاں پر ایک دن ٹینٹ لگانے کی ضرورت پڑے گی۔ اور شہاب بھائی جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں ان کا زوردار طریقے سے ان کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ اور پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ 21ویں صدی کے پہلے ایسے مسلمان ہیں جو پیدل حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور یہ شہاب بھائی کہتے ہیں کہ انہوں نے بچپن سے ہی جو ہمارے بڑے بزرگ تھے وہ کیسے پیدل حج کیا کرتے تھے، ان کے قصے، ان کی کہانیاں انہوں نے سن رکھی تھی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پہلے جو پیدل حج کیا کرتے تھے اب وہ تو اس دنیا میں نہیں ہیں کہ ہم ان سے مشورہ لیں کہ وہ پیدل حج کیسے جاتے تھے اور کیا کیا کرتے تھے، تو ہم وہ سب کچھ نہیں جانتے تھے۔ لیکن پھر بھی میں نے ارادہ کیا کہ مجھے پیدل حج کرنا ہے۔ میری ماں کی بھی یہی خواہش تھی اور یہ ساری میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے کہ جو میں پیدل حج کے لیے جا رہا ہوں، اور یہ میری دلی خواہش اور دلی تمنا تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دلی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سفر میں آسانی کرے۔ اور رہی بات سمندر کو کیسے پار کرے گے، اس بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا ہے، اور جیسے ہی ہمیں اس کے متعلق ہمیں کوئی خبر ملتی ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو ضرور اطلاع کر دیں گے۔ اور شہاب بھائی سے جب انٹرویو میں پوچھا گیا کہ مکہ مدینہ کتنے دنوں میں پہنچ جائے گے تو انہوں نے بتایا کہ وہ 280 دنوں میں مکہ پہنچ جائے گے، یعنی آنے والے 2023 میں حج کے موقع پر وہ وہاں پہنچ جائے گے۔ اور انہوں نے اپنا راستہ بھی بتایا کہ کیسے وہ بارڈر کراس کرے گے۔ پہلے وہ پاکستان جائے گے، پھر ایران جائے گے، پھر ایران سے ہوتے ہوئے عراق جائے گے، اور عراق سے ہوتے ہوئے کویت جائے گے، پھر سعودی عربیہ میں داخل ہو جائے گے، اور 2023 میں وہ مکہ مکرمہ پہنچ جائے گے۔ اور پیارے دوستو، آئیے ہم آپ کو حدیث کے مطابق بتاتے ہیں کہ پیدل حج کرنا کیسا ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ ایک عورت نے نظر مانی تھی، یعنی منت مانی تھی کہ وہ بیت اللہ شریف کا پیدل حج کرے گی، یعنی وہ بیت اللہ شریف تک چل کر جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس کے پیدل حج کرنے سے بے پرواہ ہے، اسے حکم دو کہ وہ سوار ہو کر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جسے 2 شخص کے ذریعے سے چلایا جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کیوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضور انہوں نے نظر مانی تھی کہ بیت اللہ شریف تک چل کر جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ یہ شخص اپنے آپ کو عذاب میں ڈالے، مصیبت میں ڈالے، اسے کہو کہ وہ سوار ہو جائے۔ اسی طرح سے قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، ان لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ لوگ تمہارے پاس پیدل آئے اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئے جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اسے ایک لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل نور اسلام کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں ایسی ہی ایک دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔